السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا امریکہ کے چناؤ اور انتخاب کے سلسلے میں کہ امریکہ میں ایک صدر، راشٹرپتی اور پریزیڈنٹ کا چناؤ اور انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب یعنی راشٹرپتی کے چناؤ میں عوام کی جانب سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار ضروری نہیں ہے کہ ملک کا نیا صدر اور راشٹرپتی بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں صدر اور راشٹرپتی کا انتخاب براہ راست عام ووٹر نہیں کرتے، بلکہ یہ کام الیکٹورل کالج کا ہے۔ الیکٹورل کالج کیا ہے؟ جس کے لیے امریکی ووٹ ڈالتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب یعنی امریکہ کے راشٹرپتی کے چناؤ میں یہ سب سے اہم اور پیچیدہ ادارہ الیکٹورل کالج ہے۔ بنیادی طور پر الیکٹورل کالج ایسا ادارہ اور سنستھا ہے جو صدر اور راشٹرپتی کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کالج کے ارکان، جنہیں الیکٹر بھی کہا جاتا ہے، عوام کے ووٹوں سے جیتتے ہیں۔ یعنی جب امریکی عوام صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو دراصل وہ ایسے افراد کے لیے ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جو مل کر الیکٹورل کالج بناتے ہیں، اور ان کا کام ملک کے صدر اور نائب صدر یعنی راشٹرپتی اور اپ راشٹرپتی کو چننا ہے۔ اور ابھی امریکہ میں جو ووٹنگ ہو رہی ہے وہ دراصل ان الیکٹرز کے لیے ہوتی ہے جو حتمی طور پر راشٹرپتی اور صدر کا چناؤ کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں ووٹنگ کے وقت اصل میں ووٹرز جس بیلٹ پیپر کے ذریعے اپنا ووٹ دیتے ہیں اس پر درج ہوتا ہے الیکٹرز برائے امیدوار کے نام۔ یہ الیکٹرز منتخب اور چنے جانے کے بعد دسمبر کے مہینے میں اپنی اپنی ریاست میں ایک جگہ اکٹھے ہو کر صدر کے چناؤ کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ ماضی میں یہ الیکٹرز اپنی مرضی سے بھی ووٹ ڈال سکتے تھے، لیکن اب قانونی طور پر یہ الیکٹرز صرف اسی امیدوار کے لیے ووٹ ڈالتے جس کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے۔ الیکٹورل کالج کیسے کام کرتا ہے؟ امریکہ کی ہر ریاست اور اسٹیٹ میں الیکٹورل کالج کے ارکان کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے طے ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرز کی کل تعداد 538 ہے۔ امریکہ کا صدر بننے یعنی راشٹرپتی بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 538 میں سے 270 یا اس سے زیادہ الیکٹرز کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ عموماً ریاستیں یعنی اسٹیٹس اپنے تمام الیکٹورل کالج ووٹ اسی امیدوار کو دیتی ہیں جسے ریاست میں عوام کے زیادہ ووٹ ملے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ریاست ٹیکساس میں ریپبلکن امیدوار نے 50.1% ووٹ لیے ہیں تو ریاست کے تمام 38 الیکٹورل ووٹ اس امیدوار کے نام ہو جائیں گے۔ صرف مین اور نبراسکا دو ایسی ریاستیں اور اسٹیٹس ہیں جو اپنے الیکٹورل کالج ووٹ امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کے تناسب سے تقسیم کرتی ہیں۔ اسی لیے صدارتی امیدوار ان ریاستوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں جنہیں سوئنگ اسٹیٹس یا ڈاواں ڈول ریاستیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی ریاستیں ہیں جہاں نتائج میں پلڑا کسی بھی امیدوار کا بھاری ہو سکتا ہے۔ صدارتی اور راشٹرپتی کے امیدوار جتنی زیادہ ریاستیں جیتتے ہیں اس کے الیکٹورل ووٹ انہیں وائٹ ہاؤس کے قریب تر لے جاتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی امیدوار قومی سطح پر ووٹرز میں سب سے زیادہ مقبول رہا ہو، لیکن وہ صدر بننے کے لیے درکار 270 ووٹ حاصل نہ کر سکے۔
در حقیقت امریکہ میں گزشتہ 5 میں سے 2 صدارتی انتخاب ایسے امیدواروں نے جیتے ہیں جنہیں ملنے والی عوامی ووٹوں کی تعداد ہارنے والے امیدواروں سے کم تھی۔ 2016 میں ڈونالڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن سے 30 لاکھ ووٹ کم حاصل کیے تھے، لیکن وہ صدر بنے کیونکہ انہوں نے الیکٹورل کالج میں اکثریت حاصل کی۔ دوسری جانب جارج بش نے 2000 میں 271 الیکٹورل ووٹوں سے کامیابی حاصل کی، جبکہ صدارتی انتخاب میں ناکام رہنے والے ان کے مد مقابل ڈیموکریٹک امیدوار ایل گور کو ان سے 5 لاکھ عوامی ووٹ زیادہ ملے تھے۔ ایسا یہ ہے کہ وہاں پر کسی بھی امیدوار کو امریکہ کا راشٹرپتی اور صدر بننے کے لیے وہاں کے الیکٹورل کالج کے 538 میں سے 270 ووٹ کا جیتنا انتہائی ضروری ہے۔ بس آپ سے آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی اور معلومات چاہیے تو آپ میرے اس چینل ایم شاداب ندوی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلا آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں اس موضوع پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم۔